اور ساتھ یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیوں اس وقت یہ نکتہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ خبر میں ابھی پیش از وقت ہے، میں نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ یہ بات ایسی آ گئی تو میں اس میں یہ انکشاف کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ناظرین، آج میں ایک کسی اور موضوع کے اوپر کچھ تلاش کر رہا تھا انٹرنیٹ پہ، تو ایک دم ایک ویڈیو یوٹیوب پہ میرے سامنے آ گئی، اور وہ ویڈیو دیکھ کے میں ٹھٹک گیا۔ میں نے وہ تھم نیل ہی جب اس کا دیکھا تو میں پریشان سا ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ 5 دن پہلے وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور اب تک وہ کوئی 11 لاکھ سے زیادہ ویوز اس کے ہو چکے تھے۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل یہ تھا کہ چینی حکومت کی پاکستانی سیاست میں مداخلت، اور جو انگلش میں تو ٹائٹل یہ تو تھم نیل پہ تھا، جو انگلش میں لکھا ہوتا ہے اس میں تو اضافہ کیا گیا تھا گڈ نیوز فار پی ٹی آئی، یعنی پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری کہ چینی حکومت مداخلت کر رہی ہے۔ اور اگر یہ ابھی 5 دن پہلے کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ اور پاکستانی سیاست کو، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہو سکتی تھی، اور لہٰذا میں بھی چونک گیا۔ لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ اگر یہ کوئی ایسی بات ہے اور 5 دن پرانی ہے تو یہ میری سماعت سے، میری نظروں سے کیوں نہیں گزری؟ کوئی خبروں میں نہیں دیکھا، ٹی وی کے اوپر ایسی خبر تو جو ہے وہ فوراً ٹی وی چینل جو ہے وہ بریکنگ نیوز آپ کے سر پہ ہتھوڑے کی طرح بجنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹی وی آن تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ میں نے بھی زیادہ وہ تفصیل سے ویڈیو نہیں دیکھی، میں وہ دوسرے اس میں پڑ گیا، پہلے میں نے کہا چیک کروں، میں نے انٹرنیٹ پہ بھی چیک کیا کوئی تازہ بیان، اور یہ بیان جو ہے احسن اقبال صاحب کے حوالے سے دیا گیا، جو کہ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی ذمہ دار وزیر رہے ہیں، بڑے لیڈر ہیں نون لیگ کے، اور سی پیک کے آرکیٹیکٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے پاکستان میں۔ شاید سی پیک کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، اور ابھی بھی جبکہ یہ واضح ہے کہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ بنانے جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ احسن اقبال ہی سی پیک کو دیکھیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اہم بیان تھا یا ہے۔ میں نے دوبارہ سے تجسس میں ذرا میں نے کہا کہ ویڈیو کو غور سے دیکھا جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے لیے اہم نہیں ہوتی، آپ دوسری چیزوں پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہو، اور کچھ لوگ اسی انسانی نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے جب دوبارہ سے غور سے اس کو ویڈیو کو دیکھا تو اس میں نیچے تاریخ بھی آ رہی تھی، اور یہ بڑے ایک اچھے چینل کو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ویڈیو ہے، اور یہ پچھلے سال کی 11 جولائی کی ہے۔ ایک تو خیر پتہ نہیں 11 جولائی پچھلے سال بھی کوئی اس قسم کا بیان دینا شاید زیادہ دانش مندی نہیں تھی، لیکن وہ جب تک آپ سیاق و سباق میں چیز کو نہ دیکھیں کہ اس وقت کیا موضوع تھا، کیا بات ہو رہی تھی، کیا کوئی سوال کیا گیا تھا جس کے جواب کے طور پہ ایسی کوئی بات کی گئی تھی، لیکن آپ ایسی تہلکہ خیز قسم کی، سنسنی خیز قسم کی جو ہے وہ سرخی لگا دیں اور پھر اس کو بیچنا شروع کر دیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں، ظاہر ایک پیسہ ہے، اس سے پیسہ ملتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کوئی 11 لاکھ سے اوپر اس کے جو ہیں ویوز آ چکے ہیں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف پیسے کمانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا منصوبہ ہے، یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے؟ دونوں صورتوں میں یہ خطرناک بات ہے اور اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ساتھ یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیوں اس وقت یہ نکتہ اٹھایا جا رہا ہے۔
ہمارے ملک میں ایک لابی ہے جو کہ مغرب کے اصرار پر ہمیشہ سی پیک کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، اور اس وقت جب کہ ہمیں ایک واضح پیش رفت دوبارہ سے نظر آ رہی ہے چین پاک تعلقات کے اندر، سی پیک کے حوالے سے آپ کو کافی خوشخبریاں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی شہباز شریف کی حکومت جو ہے بننے جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ خبر میں ابھی پیش از وقت ہے، میں نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ یہ بات ایسی آ گئی تو میں اس میں یہ انکشاف کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس وقت یہ بات چیت بھی چل رہی ہے کہ جیسے ہی یہ نئی حکومت آتی ہے، ظاہر ہے کہ ابھی مارچ میں تو رمضان شروع ہو جائے گا، اس کے بعد عید ہوگی، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی بات چیت یہ چل رہی ہے، ابھی پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ اپریل یا مئی میں چین کے صدر شی جن پنگ جو ہیں ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جائے گی، اور وہ اپنے دورے کے دوران گوادر کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کا افتتاح کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایئرپورٹ تیار ہے، پچھلے سال ہم نے سنا تھا کہ جو ہے اس کا افتتاح کریں گے، لیکن ملکی حالات کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، اور یہ انتظار تھا کہ کوئی مستقل حکومت آئے اس طرح کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ چین کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے اور سی پیک پہ بہت پیش رفت ہوگی۔ تو اب ایسے وقت پہ اس قسم کی خبر آنا ہمیں 2014 کی یاد دلاتا ہے۔ 2014 میں جب چین کے صدر جو ہے وہ سی پیک منصوبے کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اور اس پہ دستخط کرنے کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے، تو ملک کے سیاسی حالات ایسے کر دیے گئے تھے کہ چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرنا پڑا، اور پھر 1 سال لگا چینی صدر کو دوبارہ آنے میں اور سی پیک کا آغاز ہونے میں۔ تو کیا یہ کوئی اس قسم کا منصوبہ ہے، کوئی ایسی سازش ہے کہ ایسے وقت میں ایک پرانی خبر کو نکال کے دوبارہ سے جو ہے وہ عام کیا جائے؟ اس سے یقیناً پاک چین تعلقات کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ ایک اور صورتحال جو اس کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، ابھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، ہم نے بھی یہ کہا کہ شاید یہ حکومت بہت زیادہ چل نہ سکے، اور پھر اس سے زیادہ یہ کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور یہ واضح لگ رہا ہے کہ اگر ٹرمپ کو اجازت ملتی ہے انتخابات میں حصہ لینے کی تو پاکستان کے لیے سی پیک کے لیے خاصی مشکل پیش آ جائے گی۔ اس کا میرا خیال ہے مجاہد حسین صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ٹرمپ آ گئے تو پھر فون آ جائے گا اور پھر حالات تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ اور خان صاحب کی بڑی دوستی ہے، اور پہلے بھی اسی کمبینیشن کے اندر جو ہے وہ سی پیک بہت سست روی کا شکار ہو گیا تھا۔ تو کیا کوئی ایسا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ عرصہ اور تاخیر کی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ شاید جو ہے حالات بدل جائیں سیاسی طور پہ اور وہ بات آگے نہ بڑھ سکے؟ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی سیاسی منافرت کی وجہ سے ہو رہا ہے یا سمپل پیسے کمانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے ملک کو نقصان پہنچے، اور ہماری ریاست کو بھی اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور عوام کو بھی جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی باتوں میں نہ آئیں۔